نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تكن ممن يقصر التوبة ويطول الأمل ويرجو الآخرة بغير عمل يقول قول العابدين ويعمل عمل المنافقين إن أعطي لم يقنع وإن منع لم يصبر يأمر بالخير ولا يفعله وينهى بالشر ولم ينتهي عنه يحب الصالحين وليس منهم ويبغض المنافقين وهو منهم يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر ويستوفي ولا يوفي يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك في قولها تقول لك يا ابن آدم تمشي على ظهري ثم تخزن في بطني وتأكل الشهوات على ظهري ويأكلك الدود في بطني يا ابن آدم أنا بيت الوحشة وأنا بيت المساءلة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت الحيات والأقارب فأمرني ولا تخربني صدق الله وصدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، آج حدیث نمبر 5 جو احادیث قدسیہ کا درس ہے، اس سلسلے کی آج یہ 5ویں حدیث ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو احادیث قدسیہ ہیں یہ بھی کلام اللہ ہی ہوتی ہیں، اللہ ہی کا کلام ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو قرآن پاک میں لکھ لو، اور یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو تم نے قرآن میں لکھنا نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا. تو یہ سب اللہ رب العزت کے فرمودات ہیں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام خدا کی ہوتی ہے، اور اس کو روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ یہ میرے نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. تو یہ سب اللہ رب العزت کے کلام ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے لا تکن ممن یقصر توبہ، ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ جو توبہ میں کمی کرتے ہیں. یاد رکھ لیں انسان کے 2 حصے ہیں بنیادی طور پر، ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک انسان کا باطن ہے. ظاہر کی صفائی کے لیے وضو ہے اور غسل ہے، اور باطن کی صفائی کے لیے توبہ ہے. اللہ رب العزت نے ایک آیت مقدسہ میں دونوں کو بیان فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو صاف ستھرے لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. تو توبہ باطن کی صفائی کا نام ہے، اور طہارت ظاہر کی صفائی کا نام ہے، اور دونوں ہی مطلوب ہیں. اور جب ایک سالک جب اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو دونوں صفائیاں ضروری ہوتی ہیں. مثلا ابھی ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پہلے ہم نے وضو کیا، اس کے بعد نماز ادا کی. وضو پہلے ہے، خدا کی بارگاہ کی حاضری اس کے بعد ہے. اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل پہلے کرتے، نماز بعد میں ادا کرتے. اسی طرح کہ جو آدمی یہ تھا ظاہر کے طہارت، اور اسی طرح توبہ پہلے ہے. تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ سالک جو اللہ کی راہ پر چلنے والا بندہ ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرے؟ تو فرمایا توبہ سے کرے. توبہ پہلا سبق ہے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ جس راستے پر آدمی چل رہا ہے، راستے دو ہی ہیں، تیسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے خدا کا اور ایک راستہ ہے نفسانی خواہشات کا، جس کو شیطان کا راستہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، ظاہری طور پر چلنے کے لیے وضو ضروری ہے، باطنی طور پر چلنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ جس راستے پر تو چل رہا ہے نا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور شیطانی راہ پر چلتا ہے، اس سے واپس آ جا اور اس راستے پر چل جو خدا تعالیٰ کا راستہ ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح بیان فرما دیا۔ اس راستے پر تیرا ظاہر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے، اور تیرا باطن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے معنی توبہ کا۔ اور فرمایا وَيُطَوِّلُ الْعَمْلَ، تو نے اپنی امیدیں بڑی لمبی کی ہوئی ہیں، سال سال کے پروگرام پہلے بنا کر رکھے ہوتے ہیں، بلکہ 10 سال کے پروگرام پہلے بنا کر رکھے ہوتے ہیں، اور انسان کو اگلے لمحے کی خبر نہیں کہ وہ اس دنیا میں رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ خبر تو انسان کو، گارنٹی تو انسان کو اگلے 1 منٹ کی بھی نہیں ہے، اور پروگرام بناتے ہیں 10 سال 20 سالوں کے پروگرام بناتا ہے۔ بندے لمبی امیدیں نہ کر، ان کو کم کر۔ فرمایا یہ جو لمحے موجود ہیں، اس کو خدا کی یاد میں، خدا تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کر، اس لیے کہ تیری زندگی پر تیرا اپنا کنٹرول نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا بلا لے گا، آنن فانن موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے لمبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ سونے سے پہلے اپنے وصیت اپنے سرہانے لکھ کر رکھ دو، تمہیں کیا خبر کہ سونے چلے ہو تم صبح اٹھو گے بھی کہ نہیں اٹھو گے۔ تو فرمایا وَيَرْجُ الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عمل، اے آدم کے بیٹے عمل تو نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ تیری غلط سوچ ہے۔ آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی ذکر کیا ہے، پہلے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد اعمال صالح کا ذکر کیا ہے۔ اعمال صالح ہر جگہ پر، اور قرآن مقدس میں بار بار فرمایا کہ تمہارے اعمال کی جزا تمہیں ملے گی۔ نیک عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو خدا کی بارگاہ سے اچھی جزا پاؤ گے، اور اگر برا عمل لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خدا تعالیٰ کی جناب سے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ابھی اپنے اعمال کو درست کر لو۔ اور فرمایا امید تو آخرت کی رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے، لیکن عمل تو کرتا نہیں ہے اس کے لیے۔ یقول قول العابدین و یعمل عمل المنافقین، باتیں تو کرتا ہے نیکوکار لوگوں کی، عبادت گزار لوگوں کی، اور فرمایا عمل کرتا ہے تو منافقوں والے۔ تو بندے کو اگر اس کا دل اور اس کی زبان ایک ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دل درست نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اس کی زبان درست نہ ہو۔ زبان کی درستگی کے ساتھ دل کی درستگی جڑی ہوئی ہے، اور جس انسان کا دل درست نہیں ہے اس کی زبان درست نہیں ہے، جس کی زبان درست نہیں ہے اس کا دل درست نہیں ہے۔ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ عمل کا اور دل کا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اندر سے ٹھیک ہیں، یہ ناممکن بات ہے، بالکل ناممکن بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی دلی ارادے کے بغیر۔ جب دل اچھا ہوگا تو اس کے جسم سے ہر حرکت سرزد ہونے والی درست ہوگی، اور جب دل درست نہیں نہ ہوگا تو اس کی جسم سے حرکات جب سرزد ہوں گی تو وہ بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے،
اور اگر اس میں فساد آ جائے تو ہر چیز میں فساد آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دل ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ صوفیاء کا یہی جاب ہوتی ہے کہ لوگوں کو دلوں کو درست کرتے ہیں۔ اسلام کی بھی تعلیمات کا ایک ظاہر ہے کہ باطن ہے، اور ان دونوں کے آپس میں بہت شدید تعلق ہے۔ یہ کہنا نا کہ ظاہر کے اثرات باطن پر نہیں ہوتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ باطن کے درست کیے بغیر ظاہر ٹھیک ہو جائے، یہ بھی بات غلط ہے۔ دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، اور بہت شدید کنیکشن ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں یاد کر دوں، اس کا بہت سخت کنیکشن آپس میں ہے۔ باطن درست ہوگا تو ظاہر درست ہوگا، ظاہر درست ہوگا تو باطن درست ہوگا۔ اس لیے شریعت کے بغیر طریقت کچھ بھی نہیں ہے، اور طریقت کے بغیر شریعت کے نتائج نہیں درست نکلتے۔ ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی۔ بس اس پر اتنا ہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل کی درستگی زبان کی درستگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سمجھ رہا ہو کہ فرمایا جب زبان درست ہوتی ہے تو دل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب دل خراب ہوتا ہے تو زبان خود بخود خراب ہو جاتی ہے، باقی اعمال بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ان اوتی لم یقنا، جب تمہیں دی جائے کوئی نعمت تو تمہیں صبر نہیں آتا۔ انسان بڑا بے صبر ہے، بہت بے صبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس انسان کو سونے کی پوری وادی بھر کر دے دی جائے نا تو یہ خواہش کرے گا کاش مجھے ایک اور مل جائے۔ انسان کبھی بھی صبر نہیں کرتا، اور فرمایا اگر وہ دی جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ فرمایا اس انسان کی آنکھوں کو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ انسان دنیا کی دولت سے انسان کی آنکھیں نہیں بھرتی، ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے بھر جاتی ہے۔ ان کے نظر میں مٹی اور سونا برابر ہوتا ہے اللہ والوں کے نظر میں، لیکن جو دنیا کا حریص ہوتا ہے اس کو جتنے بھی میں نے کئی بار جمعہ میں بھی عرض کیا، آج ایک عام سا انسان، اور آج سے صرف 200 سال پہلے کے بادشاہ جو ملکوں کے حکمران تھے، لاکھوں مربع میل کے جو حکمران تھے، آج کے ایک عام انسان کو آج سے 200 سال پہلے کے بادشاہ سے زیادہ نعمتیں حاصل ہیں۔ لیکن کیا آج کے انسان شکر گزار زیادہ ہوا ہے؟ کبھی اس نے سوچا بھی ہے کہ میں آج سے 200 سال صرف 200 سال پہلے کے بادشاہ سے بھی زیادہ آسودہ حال ہوں، میرے پاس زیادہ نعمتیں ہیں؟ وہ نعمتیں ایسے 200 سال پہلے بادشاہوں کی بھی حاصل نہیں تھی جو آج مجھے حاصل ہے، اور مجھے زیادہ خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے کہ ریشو انسان کی آج سے 200 سال پہلے شاید نمازیوں کے اللہ کا شکر کرنے والوں کی تعداد آج سے زیادہ تھی، آج کم ہوئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو صبر نہیں آتا، انسان رکتا نہیں ہے کبھی، انسان ہمیشہ خدا کا ناشکرہ رہتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جو بھی خدا تعالی بندے کو عطا فرما دے اس پر صبر کر لے، اسی پر خوش رہے۔ اور فرمایا وَإِن مُنِعَ لَمْ يَصْبِرْ، اگر کوئی چیز تجھ سے روک دی جائے تو صبر نہیں کرتا۔ اور خاص کر کے آج کا یہ جو زمانہ ہے، یہ جو اینگر پرابلم ہو، یہ نیشنل ایشو ہے اینگر پرابلم۔ کیوں جی؟ کہ اتنی سہولتوں کے باوجود، دولت کے ریل پیل کے باوجود لوگوں کی غصہ اور لوگوں میں ڈپریشن زیادہ کیوں ہو گیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ وہ مونیا لم یصبر، اگر کوئی چیز اسے روک دی جائے نا تو صبر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ہر خواہش فوراً پوری ہونی چاہیے، صبر رہ نہیں گیا، اور اس سے پھر فیملیوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، قوموں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان میں صبر نہیں ہے۔ صبر کیوں نہیں ہے؟ کوئی چیز سے اس کو روکو تو وہ فوراً اس کو حاصل کرنا چاہتا، حالانکہ ممکن ہے وہ چیز اس کو کچھ دیر کے بعد مل جائے۔ اللہ اسی لیے فرمایا یامر بالخیر ولا یفعلہ، اے آدم کے بیٹے، کام یعنی کہتا تو اچھا ہے، اب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، بری باتیں نہیں لوگ کریں گے، کہتے اچھا ہیں لیکن جو کہتے ہیں اس پر کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میں نے کسی مجلس میں دیکھا لوگ بہت بری باتیں کرتے ہوں،
کہیں گے اچھا آپ کسی انسان کے پاس بیٹھ جاؤ نا، اس سے پوچھ کر بھی دیکھ لو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے نہیں، ہر ایک نہیں پڑھنی چاہیے، پر سوال یہ تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے 5 سال عمر کے بچے اور بچوں سے پوچھ کر دیکھا ہے، تجربہ کر کے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے علم نہیں ہے نیکی کا، علم ہوتا ہے 5 سال کے بچے کو بھی علم ہوتا ہے۔ میں نے جب کبھی وہاں پکڑتے نا کسی بچے کو پوچھتے بھائی بیٹا یہ جو تو نے کام کیا ہے یہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں غلط۔ اس کا معنی میں نے کہا اس کا معنی یہ ہوا کہ تیرے علم میں ہے کہ کام غلط ہے، علم کے باوجود تو نے یہ کام غلط کیا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ علم زیادہ یہ نہیں کہ علم اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ 5 سال کے بچے کو شاید وہ کسی کتاب میں اس نے نہ پڑھا ہو، لیکن اس کی فطرت میں یہ ہے کہ بات یہ اچھی ہے یا بری ہے، اور وہ جو اتنا معلومات تو ایک بالکل کسی جنگل میں رہنے والے انسانوں کو بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کسی اچھا یہ جو اسکولوں کی تعلیم یا مدرسوں کی تعلیم ہے یا مسجدوں کی تعلیم یہ تو ابھی عام ہو رہی ہے نا جی، آج سے پہلے تو یہ تعلیم بہت معمولی سی تھی۔ کیوں؟ لوگ عمل کرتے تھے فطرت میں ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے تعلیم کی۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کہتی ہے کہ یہ چیزیں، اور اسی لیے قرآن پاک نے بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ چیزیں مضر تھی، فرمایا چونکہ انسان کی فطرت قبول نہیں کرتے، انسان کی فطرت میں بعض چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اب یہ جو بھی میں آپ کو یعنی بہت سی ایسی چیزیں جو فی نفس سے ہی حلال ہیں، لیکن حلال چیزوں کو کوئی بھی انسان نہیں کھاتا۔ کیوں؟ انسان کی فطرت مانتی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت بڑا مسئلہ علم بھی نہیں ہے، نفسانی خواہشات سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش پر چلنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَيَنْهَا بِالشَّرِّ وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْهُ، برائی سے روکتا تو ہے، دوسروں کو روکتا ہے لیکن خود نہیں رکتا۔ یہاں کئی مرتبہ والدین آ کر اپنے بچوں کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ باپ بھی تو وہی کام کر رہا ہوتا ہے جس کی کمپلین لے کر اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن ان کو کہنے سے پہلے خود کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تَتْلُونَ الْكِتَابَ، فرمایا تم لوگوں کو تو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود نیکی بھولے ہوئے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو، کچھ عقل کرو نا۔ جو چیز اچھی ہے دوسروں کے لیے کہتے ہو وہ تیرے لیے بھی تو اچھی ہے نا، خود بھی تو کرنا اس کو۔ اور جو چیز بری ہے جسے تم لوگوں کو روکتے ہو وہ تیرے لیے بھی تو بری ہے، تو خود بھی تو اسے روک۔ اس لیے اور وہ تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی کہ مبلغ جس پر خود پہلے عمل نہ کرے۔ جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے، جو کہے اس کے مطابق پھر وہ کرے بھی، پھر اس کی بات میں کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو جو آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یحب الصالحین ولیس منہم، نیکوں سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن نیکوں جیسا بنتا نہیں ہے۔ یہ جتنے عرس پر ہوتے ہیں نا، آپ داتا صاحب کا دیکھیں، بزرگان دین کے عرس دیکھ لیں، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں دور دراز سے جاتے ہیں تو پوچھے بھائی کیوں؟ جناب بزرگوں کا میلہ، بزرگوں کا جناب عرس، وہاں جائیں گے ہیں، ہم جناب وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا کہیں گے جس راستے پر وہ چلے ہیں وہ تو تم گھر پر بھی بیٹھ کر ذرا عمل کرو نا، انہوں نے تو خدا کو یاد کی ہے، انہوں نے تو علم حاصل کیا، وہ تو علم کے امام تھے،
تمام صوفیہ، یہ آج کل کے جو حالات کی میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقی صوفیہ کی بات کر رہا ہوں. یہ صوفیہ یہ تفسیر کے بھی امام ہیں، یہ احادیث کے بھی امام ہیں، یہ فقہ کے بھی امام ہیں، یہ منطق کے بھی امام ہوتے ہیں، یہ ادب کے بھی امام. اگر ان کو شک ہے تو حضرت دادا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب پڑھ کر دیکھ لو، سیرہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، امام غزالی کی کتابیں پڑھو، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی کتابیں پڑھو، آپ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کی کتابیں پڑھو. پھر انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کا علمی مرتبہ کتنا بلند تھا، اور پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کی دنیا میں کتنے بلند لوگ تھے. اب ایک انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں اولیاء اللہ کا بڑا محب ہوں، بلکہ ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں، یہ نعت خوان جو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ جو نعت خوانی کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، اور ان کا جب عمل دیکھو تو استغفر اللہ ما سوائے معدود چند کو چھوڑ کر بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مخالف ان کا عمل ہے، اکثریت کا. یہی حال باقی لوگوں کا ہے. یہ کوئی نعت خوان مخصوص نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے دعویٰ ہے محبت کا، لیکن ان جیسا بنتا نہیں ہے. ان جیسا بن نا، پھر جن سے پیار کرتا ہے پھر بن ان جیسا. یہ جو نعت خوانی اتنے لاکھوں پاؤنڈ اور لاکھوں روپیہ لے کر چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے نماز بھی تو جماعت کے ساتھ پڑھنا. اللہ کے بندے اور کوئی علم کی بات بھی تو حاصل کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تمام انبیاء کرام کا مشن علم تھا، مشقتیں برداشت کرنا ہے. تم نے دین کے لیے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں؟ فرمایا صرف دعویٰ نہیں ہے. میں بات زیادہ کیا کروں، ہم نے ایک لفظ پکڑ لیا، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں، اور عمل میں دیکھو، عمل کے ترازو پر تولو تو زیرو نظر آئیں گے. یہ اہل سنت و جماعت کو شدید یہ چیز نقصان پہنچا رہی ہے. یا تو دعویٰ نہ کرو، اگر دعویٰ کرتے ہو تو پھر عمل بھی کرو، کیونکہ تمہاری بد عملی لوگ اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. اور جس اہل سنت و جماعت کے اتنے عظیم اور جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرکار کی امت میں جو صرف راہ حق پر لوگ ہیں، جو صحیح ہیں، ان کو بھی یہ نقصان دیتے ہیں. پھر نہ محبت کا دعویٰ نہ کرو، اگر کرتے ہو تو پھر عمل بھی کرو. وَيَبْغُضُ الْمُنَافِقِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ، زبان سے کہتے ہو کہ ہمیں نفاق سے بڑی نفرت ہے، لیکن خود منافق ہو. کسی کے وہ یہاں پر یہ معاملہ ہے، کسی کے مفادات پر پاؤں پڑے کسی کا، خود پتہ چل جائے گا انسان کتنے پانی میں ہے. خود انسان پتہ چل جائے گا. معمولی سی بات کے لیے یہاں لوگ مذہب تبدیل کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو قادیانی بن کر ویزا لگواتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائی بن کر ویزے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. خدا جانے کیا کیا بہن کو، اپنی سگی بہن کو بیوی بنا کر ویزے کے لیے لے کر آئے ہیں. اپنے بیٹے کو، نہ اپنے سگے بھائی کو اپنا بیٹا بنا کر لے کر آئے ہیں. بھائی یعنی سگا بھائی کو بیٹا بنانے کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی ذرا سوچا تم نے کیا بنتا ہے؟ اپنی سگی بہن کو واحد بنا کر ویزے کے لیے لے کر آنا، پتہ اس کا معنی کیا؟ تم نے کس بات کا اقرار کیا ہے؟ سوچا کبھی اس بات پر؟ فرمایا یبغض المنافقین وہو منہم، کہتے ہو نفاق بڑی بری بات ہے، لیکن کرتے کیا ہو؟ یقول ما لا یفعل، کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں ہو. ویفعل ما لا یؤمر،
اور کرتے وہ ہو جس بات کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ یاد رکھ لیں، دنیا میں اگرچہ وہ غلط بھی ہوں، جو کسی نہ کسی کتاب کو فالو کرتے ہیں، غلطی کے باوجود ان کی بات پھر بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ مثلا جو لوگ انجیل پر عمل کرتے ہیں، تورات پر عمل کرتے ہیں، یا کسی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، ان کی بات قرآن حکیم پر عمل کرتے ہیں، احادیث پر عمل کرتے ہیں، ان کی بات پھر کسی نہ کسی حد تک آرگومنٹ کے قابل ہے۔ لیکن یہ جو بہت بڑا ہجوم ہے دنیا میں، وہ تو کسی کو فالو نہیں کرتا۔ یہ جتنی ہماری رسمیں ہیں معاشرے میں، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے، یا کوئی آسمانی کتاب ہے، یا کوئی زمینی تحقیق ہے کہ ان رسموں کی بھی کوئی افادیت ہے اور ان کا بھی کوئی معنی مطلب بنتا ہے؟ یہ صرف نفسانی خواہشات ہیں، کوئی اس کی علمی تحقیق نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ بھائی اگر کسی علمی تحقیق پر کوئی عمل کرے نا، پھر بھی بات بن جاتی ہے، یار یہ کسی چیز کو تو فالو کر رہے ہیں نا۔ سوال میں کہتا ہوں، عیسائی، ہندو، بدھ مت، کسی نہ کسی اگر کتاب کو فالو کرتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ بحث تکرار ہو سکتی ہے۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے سب سے بڑا جو کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، ان کے ساتھ آپ کس بنیاد پر بحث کرو گے جی؟ یا ان کو بھائی ان کے ایک ہی کہیں گے، اللہ کے بندو نفسانی خواہشات کو چھوڑو۔ اس لیے نفسانی خواہشات ہمیشہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جو تحقیقات ہوتی ہیں نا، وہ بھی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور عقل انسان کو ہمیشہ بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی غلطی نہیں کرے گا، عقل کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش الحجویری نے لکھا، عقلی باتیں انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ہم عقل کے مخالف نہیں ہیں، ہم سائنسی تحقیق کے مخالف نہیں ہیں۔ اور بالکل امام غزالی نے لکھا، اکثر بہت بڑا سائنس اسلام کے بالکل مطابق ہے، بالکل تھوڑا سا اس کا حصہ ہے جو اسلام سے ٹکراتا ہے، اور اس کو ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، چونکہ وہاں وہ اٹکل پر اڑاتے ہیں، وہ خود بھی شور نہیں ہے۔ ورنہ تمام تر سائنس، امام غزالی نے اسی کتاب میں لکھا ہے، تمام سائنسی علوم ان کے بہت بڑا حصہ اسلام کے مطابق ہے، اور فرمایا تھوڑا سا ایک حصہ جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، اور فرمایا اسلام کا بہت بڑا حصہ سائنس کے بالکل مطابق ہے۔ کچھ حصہ ہے کہ جو سائنس سے ماورا ہے، سائنس کی وہاں ریچ ہی نہیں ہے۔ مثلا آدمی ہم یہ پوچھیں کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ سائنس کیا بتائے گی؟ سائنس اس سوال کا جواب دے ہی نہیں سکتی۔ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا، اس کا جواب سائنس دے ہی نہیں سکتی۔ تو آپ فرماتے ہیں شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے جو سائنس کے بالکل مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے۔ کچھ حصہ ہے کہ جو عقل سے ماورا ہے، اور وہاں پر عقل کی یا سائنس کی ریچ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو وہ علم ہے، اسی لیے تو نبوت کی ضرورت ہے، اسی لیے تو قرآن حکیم کی ضرورت ہے، کہ جہاں یہ ہماری تمام چیزیں جہاں جا کر عاجز ہو جاتی ہیں، اس کے آگے والے جو حقائق ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ آخرت کے بارے میں کیسے پتہ ہوتا؟ تو بات یہ ہے، فرمایا وَيَسْتَوْفِي وَلَا يُوفِي، توقع یہ رکھتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ وفا کریں، لیکن تو لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں بنتا۔ تو دوسروں سے وفاداری کا توقع رکھنے سے پہلے خود وفادار بن۔ اور فرمایا یا ابن آدم ما من یوم جدید الا والارض تخاطبک فی قول، فرمایا اے ہر روز زمین پکار پکار کر کہتی ہے، اور کہتی کیا ہے؟ فرمایا یا ابن آدم تمشی علی ظہری، او آدم کے بیٹے آج تو میری پشت کے اوپر چل رہا ہے، ثم تخزن فی بطنی، کل تو میرے اندر ڈمپ کر دیا جائے گا۔ بھائی انسان کی گندگی، یہ باڈی جو گندی جب ہو جاتی ہے، جیسے روح نکلتی ہے تو اس سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد۔
تو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ زمین کے اندر۔ فرمایا یہاں تو نے آنا ہے۔ وَتَأْكُلُ الشَّهَوَاتِ عَلَى ظَهْرِ، آج بڑی بڑی لذیذ چیزیں، دل پسند چیزیں کھاتا ہے۔ وَيَأْكُلُكَ الدُّودُ فِي بَطْنِهِ، اور تجھے آج تو باقی مخلوق کو کھا رہا ہے، کل کیڑے تجھے کھائیں گے۔ آج ہم کھاتے ہیں نا جانوروں کو اور سبزیوں کو، اور کل دوسری خدا کی مخلوق ہمیں کھائے گی۔ یاد رکھ لیں، تیرا جسم بھی کسی نے کھانا ہے۔ اور فرماؤ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ یبنا آدم انت انا بیت الوحشت، اے آدم کے بیٹے، آج بڑے خوبصورت بیڈ روم میں، عالی شان سٹنگ رومز، ڈائننگ رومز، بہترین مکان، پردے، جناب وولز، فرنیچر، کارپیٹ، ہر چیز ہے۔ فرمایا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جن چیزوں کے پیچھے تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے نا، ان میں سے ایک بھی چیز ادھر نہیں ہے۔ یہ ڈر کی جگہ ہے، اندھیری کوٹھی ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی ونڈو نہیں ہے، وہاں پر کوئی کسی قسم کے کارپیٹ نہیں ہے۔ انا بیت المساءلۃ، ہاں یہاں ایک ہے، تجھ سے تیری پوری زندگی کا حساب و کتاب ہے۔ یہاں سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ یہاں جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے نا تو بچے، یعنی کتنے جو بچے اس خوف سے خودکشیاں کر جاتے ہیں۔ فرمایا یہاں تیرا امتحان ہوگا اور بڑے سخت سوالات ہوں گے۔ اور فرمایا یہ کوئی انا بیت الوحدۃ، تو دنیا میں اپنے بیوی کے بغیر، بچوں کے بغیر، ماں باپ کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر، سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے بغیر چند گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ فرمایا یہاں تو نے ہزاروں ہزاروں سال اکیلے رہنا ہے، جہاں پر نہ تیرا باپ تیرے ساتھ ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بیٹا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی پیارا، نہ کوئی سجن، نہ کوئی دوست۔ فرمایا یہ اکیلے تو نے اس مجھ میں رہنا ہے اور ایک لمبے عرصے تک رہنا ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ، یہ اندھیری کال کوٹھڑی ہے۔ فرمایا یہاں تو نے رہنا ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، یہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ فَأْمُرْنِي وَلَا تُخَرِّبْنِي، اس کو آباد کر اور اس کو خراب نہ کر۔ فرمایا ان چیزوں سے اگر قبر کو منور کرنا چاہتا ہے تو ایمان کا نور اپنے سینے میں سجا، قرآن کا نور سجا، نماز کا نور سجا، روزے کا نور سجا، زکوٰۃ کا نور سجا، اور فرمایا اس کو آباد کر۔ یہ ہیں تیری نماز تیرے سنگی ہوگی وہاں پر، قرآن تجھے نور، وہ تیری قبر کو منور کرے گا، ایمان تیری قبر کو منور کرے گا۔ فرمایا اس کو آباد کر لے، اس کو آباد کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی نعمتیں، روشنیاں، سنگتیں، ہر چیز نصیبت پر ہوتی ہے اہل ایمان کو اور نیکوکاروں کو ہے۔ اور جو منافق لوگ ہوتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں اور بے ایمان ہوتے ہیں، ان کے لیے سوائے تنگی اور درد کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا